الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 130 ہے، یہ رکوع مکمل کریں گے 136 تک۔ وا اور ان اگر یا تفرقا تفریق ہو جائے، الگ الگ ہو جائے، جدا ہو جائیں دونوں۔ یہ عربی میں نہ دیکھیں نا قاف ہے نا، صرف قاف لکھا ہوتا ہے نا یا تفرقا تو ایک کے لیے ہوتا ہے، یہ یا تفرقا آگے الف ہے تو یہ دو کے لیے ہے، یعنی میاں بیوی دونوں۔ وَإِن اور اگر یا تفرقا الگ الگ ہو جائیں، تفریق ہو جائے، جدا جدا ہو جائے، طلاق ہو جائے، یعنی پہلے اللہ سمجھا رہے تھے کہ اگر ایک دو قدم پیچھے ہٹ جائیں اور صلح ہو جائے دونوں میں اور دونوں اکٹھے ہی رہیں جو نکاح کا مقصد ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایک ضد پہ ہے، اس کی کوئی صلاح نہیں ہو رہی اور گھر جو ہے وہ سرد جنگ رہتی ہے، کبھی گرم جنگ رہتی ہے اور دونوں کا سکون خراب ہے، اس حالت میں اللہ رب العزت اجازت دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر دونوں میں تفریق ہو جائے، دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ یغنی غنی کر دے گا اللہ کلن آرے کو، اللہ آرے کو غنی کر دے گا، یعنی مستغنا ہو جائے گا۔ خامد یہ نہ سمجھیں کہ روزی میں ہی دے رہا ہوں تو یہ میری محتاج ہے، اور بیوی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اس کے پاس نہ ہوئی تو یہ ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے نصارہ، ان میں طلاق کا تصور ہی کوئی نہیں، انہوں نے اتنا زیادہ انجیل میں تورات میں تبدیلی کی ہوئی تھی من گھڑت کہ جن کو خدا جوڑے ان کو بندہ جدا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ نکاح کو خدا کا جوڑنا کہتے تھے اور طلاق کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک صرف وجہ تھی کہ اگر بیوی بدکاری کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس صورت پہ خاوند طلاق دے سکتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے یہ بات خود من گھڑت بنائی ہوئی تھی، لہذا جس نے طلاق دینی تھی پہلے وہ اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع کرتا کہ اس کو بدنام کرتا، اس کو جرم ثابت کرتا رہتا، پھر جا کے طلاق ہوتی۔ اللہ رب العزت اتنا پیارا دین دے رہے ہیں کہ پوری کوشش کرو، اگر نہیں تو پھر ایک خاندان میں سے بھی آ کے سمجھا لے، پھر ان دونوں کو کہا ایک قدم پیچھے ہٹو اپنے حقوق سے تاکہ ہر صورت مل کے رہو۔ لیکن کوئی بھی صورت اگر کارگر نہیں ہو رہی تو اپنا سکون خراب نہیں کرنا، گھر پورے اولاد کا مسئلہ ہے، آگے چلنا ہے تو تم دونوں جدا جدا ہو جاؤ، پھر بھی صلح سے ہو، دونوں میں بعد میں خاندان آپس میں لڑے نہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر دونوں میں تفریق ہی ہو جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں، اب ہو گئے ہیں تو اللہ کہتا ہے یغنی اللہ غنی کرے گا کلن ہر ایک کو، میاں کو اس کے مزاج والی ہو سکتا ہے مل جائے، بیوی جو ہے اس کو اپنے مزاج والا مل جائے، لہذا دونوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اب میں نیت دونوں کی رب جانتا ہے، لہذا یغنی اللہ بالکل غنی کرے گا کلن آرے کو من سعتہ ہی، اپنی وسعت سے، اپنی طاقت سے۔ اللہ رب العزت کی وسعت کا اندازہ کرنا، وہ بندہ کھلے آسمان کی طرف دیکھے کہ کتنی بڑی فضا، خلا، آسمان، زمین، پہاڑوں کا سلسلہ، سمندر پہ نظر جائے، اللہ بڑی وسعتوں والے ہیں۔ لہذا اللہ کہتا ہے میں اپنی وسعت کے ساتھ آرے کو دوسرے کی محتاجی سے
بری کر دوں گا، مستغنا کروں گا، اور ان سے بہتر ان کے حالات پیدا کر دیں گے۔ یہ بندے کو اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وکان اللہ، وکانا ہے اللہ، اللہ جو خالق مالک رازق ہے، جو اس نے پہلے جوڑا تھا، سبب بنا، وہ اللہ واسعاً بڑی وسعت والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اس کی وسعتیں بھی بے شمار ہیں اور اس کی حکمتیں بھی بڑی بے شمار ہیں، اس پر پورا یقین رکھیے۔ آگے پھر اللہ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی ابھی انسان تو نے تو آسمان بھی نہیں دیکھے، وہ 7 آسمان ہیں، ان میں جو کچھ ہے پوری کائناتیں بس رہی ہیں، وہ ساری اللہ کی ہیں۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی تو بندہ مرد عورت دونوں جو ہیں، تم دونوں کا خالق اللہ ہے، اور تمہیں جتنی روزی میسر آتی ہے وہ اللہ اس کا مالک ہے، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی تیرے پاس مال و دولت ہے، تیرا وجود بھی اللہ نے بنایا ہے، تیرا سانس بھی اللہ چلا رہا ہے، لہذا کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ للہ مالک جو ہے نا ہر چیز کا، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ ذہن میں رہے گا۔ اللہ اپنے اوپر اتنا توکل سکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور تحقیق بے شک، وَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی تھی، ہم نے حکم دیا تھا، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ بنی اسرائیل والے، ان کو میں نے کتاب دی تھی، وہ لوگ، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی میں وصیت کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں۔ پہلا بدر وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، بے شک ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے وصیت کی ہے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کو بھی، من قبلکم، تم سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ اس چیز کا ایک ہی چیز ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہے، چاہے ہمسائے کا معاملہ ہے، چاہے کہیں بھی تم ڈیل کر رہے ہو، تو ایک ہی ذہن میں رکھو، اللہ ساری امتوں کو، تم سے پہلے جن کو کتابیں دی ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، کہ تم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی ہوتا ہے دل کے اندر، تمہارے دل میں ہر وقت اللہ کا تقوی رہے کہ تم کسی سے زیادتی نہیں کرنے۔ جب یہ رہے گا تو پھر حالات جدا بھی ہو جاؤ تو اللہ اس سے بہتر اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آگے اللہ دوسری طرح بھی سمجھاتے ہیں، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، اللہ کی یہ بات نہ مانی، تقوی دل میں نہ رکھا، اپنی من مانی کرتے رہے، یہ ہے وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ، بے شک، لِلَّهِ، یہ دوسری بار اسی آیت میں آ رہا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غنیًّا، بڑا بے نیاز، بے پرواہ، یہ غنی وہ بڑا ہی بے پرواہ ہے، حمیدہ، وہ تعریف کیا گیا ہے، تعریف اس کی محتاج ہے۔ یعنی یہاں ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے، منافقین کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، مشرکوں کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو یاد رکھو کہ تمہارے اس پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور مالک بھی اللہ ہے، حکمران اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ووٹوں کا محتاج نہیں کہ تم نے ووٹ دینے ہیں تو اللہ کی بادشاہی رہنی ہے۔ اللہ جو ہے نا خود مالک ہے اور اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے سارا کچھ مالک زمین و آسمان کا وہ ہے۔ اور رہا بے پرواہی، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ غنیًا، اللہ تم سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ حمیدہ، تمہاری تعریفوں، نمازوں، عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر اس زمین کے اگلے پچھلے سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جن بھی جمع ہو جائیں اور جو سب سے نیک اور متقی دل ہے اس طرح سارے تقوی والے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں یہ ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر زمین و آسمان کے اگلے پچھلے سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور جو سب سے برا انسان ہے اس جیسے سارے کے سارے ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں ایک ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگلا لفظ ہے اگر سارے جن و انسان یہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے من پسند کی اللہ سے خواہش کے مطابق ہر چیز مانگ لیں اور اللہ سب کو جو مانگے وہ عطا کر دے تو اللہ کے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکال لیں تو سمندر کو فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کو نہیں، اللہ غنیان، وہ بڑا بے پرواہ ہے۔ اللہ کا حکم مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، اللہ سے کفر کرو گے، نافرمانی نہیں مانو گے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ ہے اللہ تعالیٰ غنیان، بڑا بے پرواہ ہے، امید اسے تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں، اطاعت کی ضرورت نہیں، تمہارا فائدہ اس میں ہے۔ تیسری بار آ رہا ہے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو بھی آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَكَفَى، مالک بھی ہے اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا، وکیل ہوتا ہے کام بنانے والا، کار ساز، سب کے کام بنانے والا۔ جو عورت جدا ہو گئی ہے، مرد الگ ہو گیا ہے، جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کا حساب اللہ رب العزت لیں گے، لیکن اللہ سب کے کاموں کو بنا دے گا۔ کار ساز ہے اللہ، وکیل ہے۔ یہ توکل اور یقین بندے کا ہونا چاہیے، خود زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اگلے سباب اچھے پیدا کر دینا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ، کوئی بھی نہیں تمہارا ساتھی تو نہ رہے، کافی ہے اللہ، وکیلا، تمہارا وکیل، تمہارے کار ساز، کام بنانے والا اللہ کافی ہے۔ آگے چونکہ پیچھے اللہ نے نا خواتین کے حقوق، نکاح کے، طلاق سے بچنا، غلاموں کے، یتیموں کے، سب حقوق کی صورت کا بھی اختتام ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت اس طرح کرتے ہیں، جتنے بھی معاشرتی کام دیتے ہیں اس کے بعد اپنی بادشاہی کے اعلان کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنا بڑا اعلان اللہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو ان یشا، ان اگر یشا چاہے، ان شاء اللہ نہیں ہم بولتے وہی چاہ ہے، یشا، ان یشا اگر چاہے اللہ، یذہبکم، یذہب لے جائے، تم کو لے جائے، زمین سے لے جائے یعنی مار دے، ایھا الناس، ایس انسانوں، یعنی کائنات کے سارے انسانوں سے اللہ مخاطب ہے کہ اے انسانوں اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، یعنی چٹکی میں کون کہے تم سب کے سب اس جہاں سے ختم ہو جاؤ، اور ویاتی، اور لے آئے، بے آخرین، دوسرے لوگ، یعنی پوری کائنات میں تم بڑے اللہ کو حکم نہیں مان رہے، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، اللہ کہتا ہے پوری کائنات کے سارے انسانوں سنو، این یشاء یذہبکم، اللہ چاہے سب کو اٹھا کے لے جائے، مار دے، ویاتی بے آخرین، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا۔ کائنات کے مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کون کہے کہ پوری کائنات کو ختم کر دے اور کون کہے کہ تمہاری جیسی پھر دنیا آباد کر دے، یہ ہوتا ہے، بڑی اللہ نے حکم دے دیا۔ یہ اللہ اتنا وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ اللہ ذالکا، یہ کام کرنا کہ سارے انسانوں کو لمحے میں مار دینا اور لمحے میں ساری کائنات کو پھر پیدا، نئے انسان ہوں گے ان کو پیدا کر دینا، اس کام کے اوپر قدیرہ، پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کام کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں سنو پھر ایک اور نصیحت، من، جو بندہ بھی کانا ہے، یریدو، ارادہ رکھتا، چاہتا، جو یہ چاہتا ہے ثواب دنیا، دنیا کا ثواب۔ اب دیکھ لے جی، ثواب جو ہوتا ہے نا ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، ہم نیچے سے اوپر بھیجتے ہیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جزا، بندے کا کام ہے کام کرنا، اب اس کا کتنا بدلہ بنتا ہے، کون سا بدلہ بنتا ہے اچھے عمل کا، وہ اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں۔ اگر اس کی نیت ہے مجھے دنیا میں ہی مل جائے،
دنیا کی دعا کرتا رہتا ہے، دنیا کی محنت میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا کا بدلہ دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ بتا رہا ہے فَعِندَ اللّہ، پس اللہ کے پاس ثواب الدنیا، دنیا کا بھی ثواب ہے اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں نا قرآن کہہ رہا ہے فَعِندَ اللّہ، اللہ کے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے میں پڑھ کے نیچے سے اوپر ثواب دیتا جاؤں، ثواب سارا فَعِندَ اللّہ، اللہ کے پاس ہے۔ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کا ثواب دینا، بدلہ دینا، یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندے کا کام ہے ڈرتا رہے، اللہ کے احکامات پر جتنی کوشش ممکن ہے کرے، اور اس کے بعد اللہ پر ثواب کی چھوڑ دے کہ اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ نیتوں کے حساب سے ہر عمل کا ثواب یعنی بدلہ عطا کرے گا۔ اب جو بندہ صرف دنیا ہی مانگتا رہتا ہے تو پھر وہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھا دی ہے، اور نبی کریم کو اللہ پاک نے سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے میرے پالنے والے مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے، فائدے، اور آخرت کے بھی سارے فائدے دے دے، کیونکہ تیرے پاس دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں، آخر پر وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ یہ دعا بندے کو کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ فعند اللہ، اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا، دنیا کے بھی سارا بدلہ، ثواب والآخراتی، اور آخرت میں جو روز محشر پیش ہونا ہے جتنی نعمتیں ہیں وہ بدلہ بھی سارے اللہ کے اختیار میں ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً، سننے والا، بصیرہ، دیکھنے والا۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے کٹھن حالات میں گزر رہا ہوں اور اللہ کو میں نظر نہیں آ رہا، اللہ مجھے نہیں جانتا۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرے اندر کی ساری ضرورتیں، حاجتیں، تیرے کرتوت وہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے، اور بندے کے ذہن میں یہ یقین ہونا چاہیے جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ میری دعاؤں کو سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے۔ بس جس طرح جتنا ضرورت ہے اتنا رب دیتا ہے۔ بندے کو ہر عمل کے دوران صرف دنیا کی نہیں مانگنی چاہیے بلکہ آخرت کا بھی مانگنا چاہیے۔ یہاں پیر کرم شاہ صاحب بڑا اچھا ایک شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک شعر تھا، تو ناداں تھا جو چاند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ یعنی وہ بندہ بڑا بیوقوف ہے جو دنیا کی چیزیں مانگتا ہے، کیونکہ جب دنیا ہی عارضی ہے تو اس کی جتنی بھی نعمتیں مانگو گے وہ عارضی ہیں، وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ یا جب کچا برتن ہے تو وہ ٹوٹے گا تو سارا کچھ ادھر گر جائے گا۔ پکی چیز مانگنی چاہیے۔ تو ناداں تھا جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ یعنی اللہ کے پاس تمہارا دامن اگر چھوٹا بھی ہے نا، دامن بھی بڑا کرنا اللہ کو آتا ہے اور اس کو بھرنا بھی اللہ کو آتا ہے۔ لہذا اللہ سے آخرت کی نعمتیں مانگا کرو، زیادہ سے زیادہ آخرت کی، تو پھر اللہ دنیا کی بھی دے گا اور آخرت کی بھی دے گا۔ ایک بار اس کو دہرا لیجیے جی، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں میں تفریق ہو جائے، اگر دونوں جدا جدا ہو جائیں، یغنی اللہ، اللہ غنی کر دے گا کلًا ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسعت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز غنی کر دے گا۔ فکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ واسعاً حکیمہ، بڑی وسعتوں والا، بڑی قدرتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب مالک خالق اللہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، بے شک ہم نے وصیت کی تھی، حکم بھیجا تھا، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب دی گئی ہے، مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتاب دیا ان کو بھی اللہ کہتا ہے میں نے یہی حکم دیا تھا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی حکم دیتا ہوں، امت مسلمہ کو۔ اہل کتاب نے میرا حکم نہیں مانا تھا تو ذلیل و خوار ہو گیا، ان کی خلافت سرتاجی بنی اسماعیل کو دے دی گیا۔ اب بھی دونوں کو حکم ہے یہ کیا، انِّاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دل میں تقوی سنبھالو، جدھر رہو دیکھو کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ نے کہا وَإِن تَکْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانتے
اللہ کا حکم نہیں مانتے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر یاد رکھو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں، تم اللہ کے محتاج ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمیدہ، وہ خود سے تعریف کیا گیا ہے، وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ساری تعریفیں اسی کی ہیں، وہ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں۔ تیسری بار آ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اپنی بادشاہیوں کے اعلان کر رہا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، کافی ہے اللہ، وکیلا، کام سنوارنے میں اللہ کافی ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے زمین و آسمان اتنے بنائے ہیں اور ان گنت مخلوقات بنائی ہیں تو اس سارے کو چلانا اس کو آتا ہے، ہر ایک وہ کام کرنے والا، سنوارنے والا وہ ہے۔ اور آخری اللہ کہتا ہے ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے جائے، ویاتی، اور لے آئے، بآخرین، دوسرے لوگ، تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگ لے آئے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ذالک، یہ کام کرنے پر قدیر، پوری قدرت قوت رکھتا ہے کہ سینکڑوں میں دنیا کو ختم کرے اور نئی دنیا لے آئے۔ اللہ تو دنیا کو آباد کرنا ہے، وہ تمہاری جگہ اور قومیں لے آئے گا۔ من کان یرید، جو کوئی بھی چاہتا ہے ثواب دنیا، دنیا کا ثواب، اس کی 24 گھنٹے کی محنت، سوچ صرف دنیا میں لگی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ اس کو اللہ دنیا کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن فعند اللہ، لیکن اللہ کے پاس ثواب دنیا، دنیا کا ثواب بھی ہے، والآخرہ، اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ دنیا آخرت کے سارے خزانے یہ اللہ کے پاس ہے نعمتوں کے۔ اب بندے پر ہے وہ کیا مانگتا ہے، تو بندے کو کھول کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سب خواہشیں کائنات کی پوری کر دے تو اللہ کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں ہوتی۔ وکان اللہ ہو، اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اللہ پاک ہے سمیعاً، جو کچھ میں اکیلا دل میں بھی اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے اور قبول کر رہا ہے۔ بصیراً، اور میرے اللہ سے خوب واقف ہے، غریب سے غریب بندے کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ اور بندے کو یہ یقین ہو جائے تو پھر بندے کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے کہ رب تو میرا ہے نا، اگر دنیا جو بھی کر لے رب میرا ہے، اس لیے بندے کا پروردگار اللہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔